اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بے پناہ فضل و احسان ہے، اس کا لاکھ لاکھ کروڑہ شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو دارالعلوم حبیبیہ رضویہ کے اس وسیع و عریض میدان میں اکٹھا فرما کر اپنا اور اپنے محبوبین کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ علماء کرام کا ایک عظیم قافلہ آپ کی نگاہوں کے سامنے جلوہ افروز ہے۔ آپ ان علماء کرام کے چہرے کی زیارت کرتے رہیں اور چند باتیں بڑی تیزی کے ساتھ مجھ سے سماعت کر لیں۔ چونکہ 10-12 منٹ کا مجھے وقت دیا گیا ہے تو میں وقت کے اندر اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کروں گا۔ بس آپ حضرات سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھیں اور اس نیت و ارادے کے ساتھ بیٹھیں کہ جو کچھ بھی ہم یہاں سے سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے۔ یقین جانیں جب آپ اس نیت و ارادے کے ساتھ بیٹھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا آنا بھی قبول ہے اور اس محفل کا سجانا بھی قبول ہے۔ اور اگر آپ اس نیت و ارادے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، صرف ایک کان سے سن کر ایک کان سے نکالتے رہیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا آنا اپنے مقصد حقیقی میں کامیاب نہیں ہے۔ اس لیے اس نیت و ارادے کے ساتھ بیٹھیں کہ جو کچھ ہم یہاں سے سیکھیں گے اس پر عمل کریں گے۔ بہرکیف اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں اس سے قبل ایک مرتبہ اور جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں، آج کی اس پرفتن دور میں ہم سب کے لیے سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں، اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کریں، کیونکہ دیکھیں یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ قبولیت اعمال کا دار و مدار عقائد کی صحت پر ہے۔ جس طرح بغیر وضو کے نماز صحیح نہیں ہوتی، جس طرح بغیر جڑ کے کوئی درخت سرسبز و شاداب ہو کر منازل ارتقاء طے نہیں کر سکتا، جس طرح بغیر بنیاد کے کوئی عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی، بالکل اسی طرح بغیر عقیدہ صحیحہ کے کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتا۔ آپ جتنی چاہے نمازیں پڑھ لیں، جتنا چاہے روزہ رکھ لیں، جتنی دفعہ چاہے حج عمرہ ادا کر لیں، جتنی چاہے نیکیاں کر لیں، اگر آپ کا ایمان و عقیدہ درست نہیں ہے، اگر آپ کا ایمان و عقیدہ صحیح نہیں ہے تو پھر آپ کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے حج و زکوٰۃ، آپ کے فرائض واجبات، آپ کی دیگر نیکیاں، دیگر عبادات اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے جب آپ کا ایمان و عقیدہ درست ہوگا، آپ کا ایمان و عقیدہ صحیح ہوگا، آپ کا ایمان و عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہوگا۔ اور یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ نیک اعمال کی کمی کو عقیدے کی صحت پورا کر دیتی ہے، لیکن غلط عقائد کی صحت کو اعمال کی کثرت پورا نہیں کر سکتی۔ یعنی آپ کو بے شمار مثالیں ایسی مل جائیں گی کہ ایک بندہ تھا، اس کے پاس نمازیں تو بہت زیادہ نہیں تھی، روزے تو بہت زیادہ نہیں تھے، عبادات تو بہت زیادہ نہیں تھے، نیکیاں تو بہت زیادہ نہیں تھے، لیکن اس کا عقیدہ درست تھا، اس کا عقیدہ صحیح تھا، تو بغیر نیک اعمال کی کثرت کے صرف عقیدے کی صحت پر اس کی بخشش و مغفرت ہو گئی۔ ایسی مثالیں آپ کو بہت ملیں گی، لیکن ایک بھی مثال آپ کو ایسی نہیں ملیں گی کہ ایک بندہ تھا، اس کے پاس نمازیں تو بہت زیادہ تھی، روزے تو بہت زیادہ تھے، عبادات تو بہت زیادہ تھے، نیکیاں تو بہت زیادہ تھی، لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں تھا، اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، اور بغیر عقیدہ صحیحہ کے صرف نیک اعمال کی کثرت کے بنا پر اس کی بخشش و مغفرت ہوئی ہو، آپ کو ایسی ایک بھی مثال نہیں ملیں گی۔ آپ کی بخشش، آپ کی مغفرت، آپ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ اسی وقت ملے گا جب آپ کا ایمان و عقیدہ درست ہوگا، آپ کا ایمان و عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے سب سے زیادہ عقائد پر زور دیا ہے کہ لوگوں اپنی ایمان و عقیدے کی حفاظت کرو، اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرو، اور ایسے لوگوں کے ساتھ ہرگز اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گوارا نہ کرو جن کا ایمان و عقیدہ درست نہیں ہے، جو
بددین ہیں، جو بد مذہب ہیں، خود بھی ان سے دور رہیں اور ان کو بھی اپنے سے دور رکھیں۔ اور خاص کر آج کی اس پرفتن دور میں تو ہمیں اپنی ایمان و عقیدے کے تعلق سے بڑا محتاط رہنے کی ضرورت ہے، بڑا سنبھل کے رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ دور جو ہے فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے۔ کب کدھر سے ہمارے ایمان و عقیدے پر حملہ ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میرے امام نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے۔ سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ پہلے چور جو ہے یہ اسلحہ لے کر آتا تھا، لاٹھی ڈنڈا لے کر آتا تھا، چھری لے کر آتا تھا، کٹا لے کر آتا تھا، لیکن اب چور ہاتھ میں کتاب لے کر آتا ہے، ہاتھ میں قرآن لے کر آتا ہے، ہاتھ میں حدیث لے کر آتا ہے، ہاتھ میں تصویر لے کر آتا ہے، چہرے پر داڑھی سجا کر آتا ہے، جبہ و دستار پہن کر آتا ہے اور آپ کے ایمان و عقیدے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، آپ کے ایمان و عقیدے کو مشکوک کر دیتا ہے۔ اسی حالت کو دیکھ کر کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، اگر دنیا میں رہنا ہے۔ یاد رکھے ہر داڑھی ٹوپی والے کو اپنا قائد و رہنما نہ سمجھ لے، ہر داڑھی اور ٹوپی والے کو اپنا قائد و رہنما نہ بنا لے، اپنا قائد و رہنما اسی کو بنائے جو میرے آقا کا سچا عاشق ہو، جو میرے آقا کا سچا غلام ہو، جن غلاموں کا عقیدہ یہ ہو کہ سب سے اعلیٰ وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ جن غلاموں کا عقیدہ یہ ہو کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا، تم سے نیا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ جن غلاموں کا عقیدہ یہ ہو کہ یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ جن غلاموں کا عقیدہ یہ ہو کہ نبی غیب دا ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، نبی خاتم النبیین ہے، نبی سید المرسلین ہے، جن غلاموں کا عقیدہ یہ ہو بس انہیں غلاموں کے دامن کو پکڑ لیجئے، انہی کے نقش قدم پر چلتے رہیے، انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ تیرے غلاموں کا یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ حضرات گرامی وقار، تو میں عرض کر رہا تھا ایمان و عقیدے کے تعلق سے کہ اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرے، اپنے ایمان و عقیدے کو مضبوط کرے۔ ایک بات اور یاد رکھے، ہر مسئلے میں آپ سمجھوتا کر لیں، ہر مسئلے میں کمپرومائز کر لیں، لیکن جب بات ایمان و عقیدے کی آ جائے، جب بات جانے ایمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آ جائے تو پھر کسی سے کوئی سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ اپنا باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو۔ جب بات جانے ایمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا جائے تو پھر ہمیں کسی سے کوئی سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ جب بات حضور کیا جائے، جب بات میرے سرکار کیا جائے تو پھر ہمیں کسی سے کوئی سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کی محبت ہی عین ایمان ہے، حضور کی محبت ہی عین ایمان ہے، بلکہ تو حضور ہی ایمان کی جان ہے، میرے آقا تو ایمان کی بھی جان ہے۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ میرے آقا تو ایمان کی بھی جان ہے اور ساری کائنات کی بھی جان ہے، ساری کائنات کی بھی جان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اس لیے جب بات میرے آقا کیا جائے، جب بات مصطفیٰ کریم کیا جائے تو پھر ہمیں کسی سے کوئی سمجھوتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی کمپرومائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، نماز دن میں 5 بار فرض ہے،
नमाज दिन में 5 बार फर्ज है, ज़कात साल में 1 बार फर्ज है, रोजा महीने में रोजा साल में 1 महीना फर्ज है, लेकिन हुजूर की इज्जत और नामूस की हिफाजत करना हमारी हर सांस पर फर्ज है। हुजूर की इज्जत और नामूस की हिफाजत करना हमारी हर सांस पर फर्ज है। इसलिए जब बात मुस्तफा करीम किया जाए तो फिर हमें बैठ कर समझौता करने की जरूरत नहीं है, हमें लहजा नरम इख्तियार करने की जरूरत नहीं है, बल्कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए। आला हजरत के शेर का मिस्ताक बनकर हमें मैदाने अमल में उतरना है और काम करके तब बतलाना है कि बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, उन पर मर मिटने का जज्बा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत। जब बात मुस्तफा करीम किया जाए तो फिर हमें मैदान अमल में उतरना है और काम करके बतलाना है कि बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पर मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। और किसी जानिब क्यों देखे और किसी जानिब क्यों जाए, और किसी जानिब क्यों देखे और किसी जानिब क्यों जाए, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है, अपना सब कुछ गुंबदे खजरा कल भी था और आज भी है। बस इन्हीं चंद कलिमाते खैर के साथ और आला हजरत के इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ कि उन्हें जाना, उन्हें माना, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान।